ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس بابرکت محفل میں شرکت کا میں جناب ڈاکٹر فرحت عباس صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں سناخان مصطفیٰ کی محفل سے اور وقت بھی ایسا اتفاق کیا کہ 20ویں شب ہے رمضان المبارک اور آخری عشرہ جو ہے شروع ہو رہا ہے، اور جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ اس کی من النار ہے کہ اگر آپ نار سے آزادی چاہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا 20واں عشرہ جو ہے عطا فرمایا، اور اس کی پہلی شب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ سے جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس نبی کا ذکر اور اس نبی کا تذکرہ کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ تو گویا ہم جو یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں یہ آپ کی بڑائی یا آپ کی کبریائی یا آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے نہیں حاضر ہوئے، بلکہ اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنے والوں میں اور ان کا تذکرہ سننے والوں میں ہمارا نام شامل ہے۔ تو میں اس پہ پھر اس بزم کے جو منتظمین ہیں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں تو اس لیے بھی بہت شکر گزار ہوں کہ شاید یہ میری پہلی محفل ہے شعراء کے ہاں کہ میں نے وہ نام جو اپنے خوابوں میں سجائے تھے، وہ نام جو میں نے جن کے اشعار کو میں نے پڑھا تھا، آج میں نے ان کو اپنی جو حقیقی آنکھوں سے دیکھا اور ان کی باتوں کو سنا۔ اور چونکہ رمضان المبارک کی آخری ساعتیں ہیں اور وقت بھی کم ہے تو اس پہ میں مزید گفتگو کرنا چاہتا، لیکن میں اس پہ جو ہے اپنی بات کو اختتام کروں گا کہ میرا بھی ذکر کرنے والوں میں نام جو ہے وہ شامل ہو جائے۔ ابھی طارق نعیم صاحب نے ذکر کیا تھا کہ حضرت احسان بن ثابت کا، تو میرے ذہن میں اس وقت حضرت احسان بن ثابت کے کچھ اشعار جو ہیں وہ ذہن میں آ گئے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کیا لطف جو ہے وہ وقت ہوگا کہ آقا منبر رسول پہ تشریف رکھتے تھے کہ اتنے میں حضرت احسان تشریف لائے، اور جب حضرت احسان تشریف لائے تو وہ یوں سامنے بیٹھ گئے اور آقا نے فرمایا حسان آئیے آپ میری نعت پڑھیں۔ حضرت حسان جو ہے وہ آپ نے اپنے منبر پہ بٹھا دیا اور آپ نیچے بیٹھ گئے، تو کیا منظر ہوگا کہ حسان کی آنکھوں کے سامنے محمد کریم ہوں گے اور آپ نعت فرما رہے ہوں گے، تو کیا لطف ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ میں صرف اس منظر کی ایک جھلک جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت احسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ فرماتے ہیں حضرت احسان کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اور کچھ مفکرین نے تو لکھا ہے، کچھ محدثین نے تو لکھا ہے یہ عینی نہیں ہے، یہ عینو ہے، کہ حضرت احسان کی مراد یہ ہے کہ میری آنکھ نے نہیں، حضرت احسان فرما رہے ہیں کسی آنکھ نے بھی آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اور فرمایا دیکھ بھی کیسے سکتی تھی میری آنکھ، دیکھ بھی کیسے سکتی تھی کسی اور کی آنکھ، آج تک کسی ماں نے ایسا حسین جنا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اور پھر فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کہ آقا آپ تو تمام عیبوں سے پاک ہیں، آپ تو تمام نقائص سے پاک ہیں، آپ کا اخلاق اعلیٰ، آپ کا جسم اعلیٰ، آپ کے وجود اعلیٰ، آپ کی ایک ایک حرکت اور آپ کا ایک ایک عمل اعلیٰ، آپ کے اعمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہا خلقت مبرأ من کل عیب، اور پھر فرمایا قد خلقت کما کأنک قد خلقت کما تشاء، اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات جو ہے نہ تو کسی ماں نے پیدا کی ہے اور نہ ہی کوئی کائنات کے اندر اس جیسی ذات مبارکہ جو ہے دنیا میں تشریف لائی ہے۔ تو انہی کلمات کے ساتھ میں آج کی تقریب پہ پھر جو ہے وہ آپ سب حضرات اور خصوصی طور پہ جناب ڈاکٹر فرحت عباس صاحب کا بہت جو ہے دل کی گہرائیوں سے جو ہے مشکور ہوں اور احسان مند ہوں کہ انہوں نے اس بہت ہی خوبصورت محفل میں جو ہے وہ ہمیں شرکت کا موقع دیا، اور ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے سننے کا، اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے، یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے، ایسی پیاری گفتگو ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو
سب کو اسی طرح آقا علیہ السلام کے تذکرے کرنے والا بنائے اور ان کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والا بنائے.